अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और करम ही होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में, वही सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और अल्लाह का बस नज़र इनायत हम पे होनी चाहिए। बाकी हमें किसी के साथ कुछ भी दुश्मनी गिले शिकवे दिल में नहीं रख के सुबह सवेरे उठने की अगर ज़िंदगी नसीब मिली हो तो फिर वो बहुत ही बड़ी बात है। और रात को सोने से पहले हर एक को दिल से माफ़ी वाला दिल करके सो जाए तो क्या पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वही जो अंदाज़ है पसंद आ जाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में एंट्री करा दे। और इसी लालच में हम सबको रहना चाहिए, ना कि दुनिया की कश्मकश में। दुनिया में इंसान जितना भी ऐश करे, आराम करे, अपने आसाइश के बारे में सोचे, तब भी चंद दिन के लिए है, क्योंकि हमेशा हमेश के लिए तो नहीं है। हमेशा हमेश के लिए कि ज़िंदगी जो है वो कब्र से शुरू होंगे और उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान के हर एक सांस बहुत कीमती होते हैं। जब इंसान थोड़ी देर के लिए अगर सांस में प्रॉब्लम हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे वाला माहौल बन जाते हैं। इंसान क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आते हैं, उसका मौत का फ़िक्र आ जाता है। जब उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हम दिन भर में सांस कितने हम ले रहे हैं, उस चीज़ का अल्लाह से बहुत ही रुजू होगी, शुक्र गुज़ार होना चाहिए। ऑक्सीजन लेंगे तो वो कब तक लेंगे, कब तक अपने साथ साथ उठाते फिरेंगे। अल्लाह ने जो नेचुरल ऑक्सीजन दिया है, अपने सांस को हम ले पाते हैं, छोड़ पाते हैं। इस चीज़ का हर एक पल हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुज़ार होनी चाहिए। और उसी तरह से अल्लाह ने जिस तरह से दुनिया को गुज़र बसर करने के हमें सीख दी है, हमें बताया गया है कुरान के रोशनी में, उन चीज़ों पे अमल करने की तौफीक और नसीब होनी चाहिए। और जितने जितने उम्र बढ़ते जाएंगे उतने उतने दिल नरम मुलायम और हल्का, और अपने लिए जो पसंद हो वो औरों के लिए भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और औलाद अपने माँ बाप से बिना किसी लालच के, बिना किसी भी मतलब होते हैं ना, मतलब मेन थिंग तो वही होता है, लालच के बिना प्यार करना चाहिए। और माँ बाप अगर गरीब हो तो उनके हर मुमकिन उनकी छोटी छोटी जो ख्वाहिशात होंगे, जो जायज़ ख्वाहिशात होंगे, उनको पूरे करने के बच्चे लोगों के अंदर एक जज्बा होना चाहिए। और माँ बाप अमीर हो या फिर उनके पास जिस तरह से भी उन्होंने ज़ख़ीरा जमा करके रखे हुए हो, तो फिर वो उनके अपने नाम आमाल है, वो कैसे उस चीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे। बाकी जो अपने कमज़ोर बच्चा हो उसके टुवर्ड्स माँ बाप का ध्यान होना चाहिए। बाकी तो कमज़ोर बच्चा अगर अपने आप से रह रहे हो, किस्मत उसका बहुत अच्छा हो, उसको बहुत ढेर सारा इज़्ज़त अपने बीवी बच्चों की तरफ से मिल रहा हो, और उसे कभी भी मेहनत मशक्क़त उस तरह से करना ना पड़ा हो जैसे किसी एक मज़दूर पेशावर इंसान को, जिसके पास अपना घर अपना बोल के, जो दुनिया के लोगों के नज़रों के सामने अपना घर ये लोग जो कहते हैं, वो अगर ना हो और वो किराए पर भी रहता हो, लेकिन वो एक शान व शौकत वाला ज़िंदगी गुजारता हो अपने बीवी बच्चों के बदौलत से, तो वही उसका बहुत ही गुड लक है। क्योंकि आज एक बाप को वाकई में इज़्ज़त नहीं मिलते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी किस तरह काटते हैं वो उसकी किस्मत से ही उसे मिलता है। और बाकी ये दुनिया बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब है। ये दुनिया बहुत ही मतलबी है। बस ज़रूरत के वक़्त किसी को अपना लेते हैं, फिर ज़रूरत ख़त्म तो फिर बस फेंक देते हैं टिश्यू पेपर की तरह। लेकिन लाइफ लास्टिंग नहीं करते हैं उनके साथ भी, बहुत उनके साथ अजय मतलब सुकून ही नहीं होते उनकी ज़िंदगी में। तो सुकून का ना होना एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से एक साइन है कि वो आदमी नेक नहीं है, या वो औरत हो या मर्द हो। जिनके पास सुकून नहीं हो तो वाकई में वो बहुत ही फेल है, इस दुनिया में भी फेल है और आखिरत में भी फेल है। तो इसीलिए हर वक्त नेक नेक अमल करने के बारे में सोचिए, और किसी का दिल मत तोड़िए और किसी का दिल मत दुखाइए। कोई दिल दुख भी रहा हो तो भी वो घूंट पी लेता है, मतलब सामने वो इजहार नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऐसे अब लोगों के साथ उठते बैठते सोते जागते जो उसे
دنیاوی باتوں میں ملوث نہیں کرتے ہو، جو دین کے باتیں اس کے کان میں ڈالتے ہو، چاہے مرد ہو تو عورت بول رہے ہو، اپنے ماں باپ کو ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اگر شوہر ہو تو بیوی سے کہتے ہو کہ اپنے رشتہ داروں سے ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر گھر کا یہ ماحول رہا تو کوئی اس پہ اگر ظلم بھی کر رہا ہو تو وہ بے وقوف نہیں ہے کہ وہ اس لیے چپ چاپ بیٹھے ہیں، وہ اس لیے چپ چاپ بیٹھے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کہ اللہ کے ایک دن لاٹھی پڑیں گے، یا پڑھ رہے ہو یا پڑھ چکے ہیں تو پھر بھی اللہ کے بارگاہ میں دیر نہیں ہے۔ وہ گھونٹ پی لیتا ہے، پھر وہ تھکے مطلب دل دکھتے ہوئے بھی مطلب اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ میرے بیوی ہو تو میرے شوہر کے ساتھ ناانصاف ہو رہا ہے، اس کے گھر والے میرے شوہر کو عزت نہیں دے رہے۔ اگر شوہر ہو تو بیوی کو دیکھ کے بہت دکھ زیادہ اور ہوتا ہے کہ میری بیوی تو اس لائق ہے نہیں کہ میرے گھر والے میرے بیوی کو اتنا مطلب دل دکھاتے ہیں، پھر بھی یہ اف تک بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے دل میں ایک ناسور بن چکا ہوتا ہے، اور اوپر سے بہت ساری ایسی باتیں ہوتے ہیں جو اس کے زندگی میں گھٹنا گھٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو نظر انداز اس لیے کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں صبر کر لوں گا، صبر کر لوں گا۔ صبر تو کرتے ہیں وہ اس پوائنٹ پہ، پھر جب وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچتے ہیں، پھر اس کے آنکھیں نم ہوتے ہیں، پھر وہ رو بھی نہیں پاتے ہیں، بیان بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا گزرا یا کیا گزر رہا ہے، یا پھر وہ کیا سوچ رہا ہے یا پھر وہ کیا نہیں سوچ رہا ہے۔ لیکن ایسے میں پھر بیوی اس کا کچھ بھی نہیں پوچھتے ہیں، وہ بیوی اس کو مطلب کچھ بھی کہتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، وہ اس کو شان سے بیٹھنے دیتے ہیں۔ اور لیکن اس کے جو دل کے اندر کیفیت ہے وہ بیوی کو دکھتا ہے کہ میرا شوہر کتنا دکھی ہے اندر سے، مطلب کتنا مجبور ہے یہ، لیکن اللہ اس کو یہ دکھ نہیں دے رہے ہیں، اللہ اس کو کسی بھی چیز پہ مجبور نہیں کر رہے ہیں۔ پھر وہ اللہ کے دامن کو تھام لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر ہی خیر کرتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا تو تھوڑی دن کے لیے ہے، یہ آسانی سے نکل جانا ہی خیر ہوتا ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے بنگلہ، موٹر، نوکر چاکر، روز گوشت کھانا، میٹ کھانا، چکن کھانا، وازا کھانا، برانڈڈ کپڑے پہننا، یہاں سے وہاں جانا، وہاں سے یہاں آنا، سردی ہو تو گرم سے رہنا، گرم ہو تو سرد سے رہنا، اور مطلب بہت اٹھ پٹانگ کے حرکت کرنا، دکھاوا کرنا، کب تک چلے گا؟ یہ تو تھوڑے دن کے لیے ہے۔ یہ جب دن ایک گزر جاتا ہے اس دن کے بس یادیں ہی رہ جاتے ہیں، ہمیشہ اس کا کوئی ایسا ایک تھنگ نہیں بیٹھتا ہے وہاں پر جو ہاتھ میں آ جائے۔ ہاتھ میں وہی آتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ قبر میں آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کے ہاتھ کے ساتھ، جسم کے ساتھ، پیروں کے ساتھ، زبان کے ساتھ، آنکھ کے ساتھ، وہ سب نیک اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ دنیا کی یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ یہی ہو کے رہ جائیں گے۔ تو اسی لیے میں اپنے شوہر سے اور اپنے بچوں سے اور اپنے آپ سے یہی سوال کرتی رہتی ہوں، جتنے بھی لوگ دل دکھاتے ہیں دکھانے دیں، وہ لوگ اڑ رہے ہیں اڑنے دیں، ایک دن ان کے بھی پنکھوں میں کمزوری آ جائیں گے تو وہ اڑ کے کہاں جائیں گے؟ پھر وہ ایک جگہ ہی بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد تو جانا کہاں ہے؟ وہیں پر جانا ہے جہاں سب کو جانا ہے۔ وہاں نہ امیر کے لیے کچھ الگ سا گھر ہوگا نہ غریب کے لیے، جانا تو سب کو 2 گز زمین کے نیچے ہی ہے۔ بس یہی سوچ کے اپنے آپ کو بہت ہی مطلب ریلیکس فیل کرتی ہوں میں، اور بات میرے ایسے کرتی رہوں گی تو ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ میری اور میرے شوہر کا جو سٹوری ہے نا یہ بہت ہی سینٹیمنٹل ہے، اور دنیا والوں کو کیوں ہم بتائیں ہمارے ساتھ اس وقت یہ ہوا، وہ ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا؟ نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جو لوگ آپ کو سامنے عزت دے، پیار دے، اسی پہ ٹکے رہو۔ پیٹھ پیچھے جو بھی لوگ کچھ کہتے ہیں وہ اپنا نام اعمال میں سے اچھے اعمال کھو رہے ہیں، آپ لوگوں کی طرف بھیج رہے ہیں، اور جو بھی گناہ والے پارٹس ہوں گے وہ لوگ لے رہے ہیں۔ تو سامنے تو جو بھی ملتے ہیں بہت ہی پیار جتاتے ہیں، بہت ہی عزت دیتے ہیں، بہت ہی، چاہے اقبال صاحب کی طرف سے ہو چاہے کسی اور کی طرف سے، مطلب اتنا عزت دیتے ہیں کہ پوچھو نہیں۔ بس وہی مد نظر رکھنا ہے، باقی ان کی بدقسمتی ہوں گی کہ پیٹھ پیچھے جو لوگ بات کرتے ہوں گے، کیونکہ ہماری پرسنالٹی ہی ایسے ہے، لوگ کوئی ہمارے سامنے چیپ حرکتیں کر نہیں سکتے ہیں،
اور کچھ لوگ اگر کریں گے بھی وہ ان کی خصلت ہے، وہ نہ رائل میں شامل ہے نہ کسی اور چیز میں، وہ چیپ چیپ ہی رہیں گے. تو اسی لیے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. سیم ایز لائک دیٹ ان 2 انجیروں کا، مجھے ابھی یہ انجیر میں نے منگائی تھی اندر سے، تو مجھے سمجھ آیا کہ دیکھیں یہ کشمیری انجیر ہے. اب کشمیر میں بھی کچھ اچھے انجیر ہوتے ہوں گے، وہ باہر ایکسپورٹ ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں، لیکن جو یہاں کے عوام انجیر کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کو انجیر کیا ہے. کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوں گے تو وہ اس طرح کے انجیر کھاتے ہیں. یہ بھی بالکل ایسے ہی روپ میں مالا بنا کے ہوتے ہیں، اور یہ بھی 500-600 روپے 700 ایسے کلو کا ہے. لیکن آپ دیکھیں کوالٹی، میٹھے تو یہ بھی ہے لیکن کوالٹی دیکھیں اتنا اچھا نہیں ہے، اور اتنا ٹیسٹ نہیں ہے کہ جو انجیر کے اندر جو سیڈز ہوتے ہیں نا، انجیر کھانے والوں کو یہ پتہ ضرور ہونا چاہیے اس کے اندر ایک نمی، اور اس کے اندر کی جو سیڈز ہیں نا وہ بالکل ایک دم مطلب ایسا تازہ تازہ ہو، وہ اس میں نہیں ہے. سیم ایز لائک کشمیری پیپل ایسے ہے. اب یہ دیکھیے یہ ٹرکی کے انجیر ہے، اور اس کا کلر دیکھیں کتنے وائٹ وائٹ ہے، اور سب ایک سائز کے ہیں. دیکھیں میں انجیر بہت کھاتی ہوں ونٹر میں. انجیر میرے جنات بھائی صاحب لوگ لے کے آتے ہیں. تو دیکھیں انجیر کا یہ ہوتا ہے کوالٹی، یہ دیکھیں، اور یہ مہنگے بھی ہوں گے مجھے تو. یہ دیکھیں ان کا سیڈز آپ کو آؤٹر لیئر سے ہی سمجھ آئیں گے. ان کا دیکھیں سیڈز دکھ رہے ہیں آپ کو، اور اس کو ایسا کریں گے نا، دیکھیں اندر سے سیڈز اس طرح نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہم کسی سویٹ ڈش میں یا پھر بریانی، مغلائی بریانی، افغانی بریانی، اس میں بہت ڈرائی فروٹس کی نیڈز ہوتے ہیں. تو ابھی مجھے کچھ اس چیز سے کچھ پریپریشن کرنی ہے، تو میں ہفتہ میں ایک اس ہائٹ کا ایک انجیر میں کھا لیتی ہوں. اینڈ اٹ از گڈ فار اسٹمک ڈائجسٹن سسٹم آلسو. اس سے کھانا اچھے سے ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں، اور واش روم جانے کے لیے بھی بہت پیٹ صاف اچھی طرح سے انجیر کریں گے. آپ لوگ دیکھ لیجئے انجیر کھا کے، آپ انجیر کھا کے پیٹ کی صفائی اتنی اچھی ہو جائیں گے پوچھے نہیں. اور یہ انجیر کا کوالٹی ہوتے ہیں اس طرح سے، اب وہ تو دیکھتے ہی پتہ چلتے ہیں نا. تو یہ ہے میں اور میرا ہسبینڈ اقبال صاحب، اور یہ ہے جو لوگ ہمارے دل دکھاتے ہیں. ڈفرینسز دیکھیے. سو ایسی باتیں ہیں. تو بنے رہیے میری ویڈیو کے ساتھ، انشاءاللہ ملتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد. اور دیکھیے یہ میں نے میٹ کو گرم مسالہ وغیرہ سب ڈال دیا، اور نمک سواد انوسار، اور باقی ثابت گرم مسالے میں نے ڈال دیے اس میں. اور بس اس کو اب میں ہلکی پہلے فلیم اپ میں 2-3 سیٹی دوں گی، پھر اس کے بعد میں دھیمی آنچ پہ پھر اس کو رکھ دوں گی. پھر رزلٹ بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیا بناؤں گی اس میٹ سے. تو ویورز میں ابھی اپنے چھٹ پٹ والی کچن میں ہوں، اور آٹا کل ہی ختم ہو گیا. تو یہ آٹا ممی نے بھیجے تھے پرسوں، اقبال صاحب کی ممی نے، تو اسی لیے اس کو ڈبوں میں نکال کے رکھتی ہوں. اور یہاں پر میں یہ کچھ ایک چیز بنانے جا رہی ہوں جو ستو سے بناتے ہیں، کنک ستو. یہ کنک ستو ہے، یہ ہم نے لداخ سے منگوائے تھے. تو ستو گھر میں ہمیشہ ہوتا ہی ہے، اور ستو کھانا بہت اچھا ہے. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستو بہت پسند ہوتے تھے، اور ستو نوش فرمایا کرتے تھے. تو ستو اچھا بھی ہے صحت کے لیے. تو اسے میں اب ستو کا ایک کیسے کہوں، ستو کا میں ایک کیک بناؤں گی. اس کو ہم تو پرسے کہتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا میں کس طرح سے آپ لوگ کو بولوں. ایک چونچا لانا تھا جو میں اس کو نکال سکوں. یہ جو ساتھ کوئی ہیلپر ہو نا، تو وہ ہیلپر تھوڑا سمجھدار ہونا چاہیے. مطلب کچھ چیز لائے نا سامنے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ نکالنے کا ساتھ ہی ساتھ چونچا لا دیتا، یا کچھ ایسے ہی لا کے دیتے ہیں نا، پھر بولنا پڑتا ہے، پھر بچے بھی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. اب میں سمجھاتے کہتے کبھی تھک جاتی ہوں. کبھی میں بہت ساری چیزوں سے نا اف آتی ہوں
क्योंकि आखिर मैं भी इंसान हूँ ना। बचपन से मैं सबका ख्याल रखते 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 अब अपने आप को बहुत ज़्यादा उम्र दराज समझने बैठती हूँ मैं कभी कभार, और मुझे कोई नहीं है कुछ कहने वाला। मुझे खुद सब कुछ अपने आप से ही करना पड़ता है। मेरी बद्दुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर लगते भी है, जिसे मैं बद्दुआ देती हूँ ना, बहुत ही खतरा लगते हैं, क्योंकि दिल से पता नहीं मुझे दिल दुख के आता है। और देखिए, और मैं इसका एक मज़ेदार सा चीज़ बनाऊंगी, और इंग्रेडिएंट्स इसमें घी का होगा और गुड़ लगेंगे और ड्राई चीज़ और एज़ पर टेस्ट शुगर अगर आपको ऐड करना पड़ा तो उसको एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से एकदम मिलावट करना है, रल गिर करना है एक दूसरे के साथ एकदम अच्छी तरह से। फिर उसके बाद एक बर्तन में उसको टाइट एकदम दबा दबा के फिक्स कर देना है, और एक गर्म जगह पे बंद करके 1-2-3 दिन एज़ पर टेम्परेचर आपको रखना है। आजकल तो विंटर है तो इसीलिए 2-3 दिन हम इसको लपेट के रखेंगे। नहीं, कमरे में तो गर्म है, इतना गर्म होते हैं तो गर्म चीज़ें जलाते हैं हम, तो 2 दिन में हो जाएगा ये रेडी। लेकिन आज बनाऊंगी तो 2 दिन के बाद इसका फेस देखने को मिलेगा आप लोगों को। देखिए, उस सत्तू को मैंने गुड़ ये वाला मैंने गुड़ इसमें तोड़ के डाला। ये अच्छा वाला गुड़ है। ये मैंने क्वांटिटी के हिसाब से ऐसा 2 बॉल्स मैंने डाले, तो 2 बॉल्स मैंने इस वाले डाले, और मैंने इसमें ड्राई चीज़ मैंने ढेर सारे डाले, अभी और थोड़ा डालना है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। फिर ये भी ऐड करना है, फिर घी से इसको पूरा मैश करना है, फिर इसको बांध के रखना है। फिर अभी दिखाती हूँ रिज़ल्ट आपको बाद में 2 दिन के बाद। उधर दे दो, थोड़ा घी उधर डालना है, ये कढ़ाई में लाओ ना, एक कढ़ाई। घी हम इसको इस तरह से भी ऐड करेंगे। मैंने इसको खूब अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रलगर करेंगे, और थोड़ा घी हम इसको गरम करके इसमें डालेंगे एकदम, ताकि इसका जो आ जाए, बाइंडिंग्स आ जाए, तो उसको हम गरम करके डालेंगे घी को इसके अंदर। फिर एक दूसरे के साथ खूब मिलाएंगे अच्छे से, फिर एक बर्तन में टाइट इसको वो करके रख देंगे पूरा बंद करके। अब देखिए, इसको मैंने गरम घी डाला पूरा, अभी बहुत गरम है। अब इसको मैं एक दूसरे से ऐसा मिक्स करूँगी, ऐसा मिक्स करूँगी एकदम से एक दूसरे से रलगर हो जाए। फिर ऐसा मज़ेदार पासे बनेंगे 2 दिन के बाद। आप क्या एडमायर भी नहीं कर सकते हो कि इतना मज़ेदार सत्तू का ऐसा बनता है बोल के। और हाइजीनिक, साफ़ सुथरा घर में बना हुआ पेस्ट्री टाइप के, और वो भी सत्तू से बना हुआ। वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साफ़ खाइए, हलाल खाइए, और किसी का दिल दुखाने वाला दिल मत बनाइए, किसी को भी नीचा मत दिखाइए, किसी को भी दिल किसी भी हाल में किसी का दिल मत दुखाइए। किसी के आह लगना बस बहुत ही मुश्किल वक्त होगा आप लोगों पे। मैं इससे पहले अच्छे से, और देखिए, फिर हम ऐसा एक बर्तन लेंगे, उसमें इस तरह का, देखिए इसका बाइंडिंग कैसे ऐसे बन गए, पूरे घी में हमने इसको मूचा है। अब हम ऐसा बर्तन एक लेंगे, उसमें हम ज़ोर ज़ोर से इसको धक्का देंगे, तो पूरा हम इसको टाइट एकदम हम इसको टाइट कर देंगे। फिर इसको बंद करके रखेंगे। फिर 2 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट जो आएगा ना, इतना बेहतरीन मज़ेदार मैं इसमें थोड़ा ताकत होना चाहिए दबाने के लिए। मैंने बेटे का सहारा लिया, क्योंकि अभी एक बार साहब बिज़ी है,
اسی لیے اس کا رزلٹ آپ کو 2 دن کے بعد دکھنے کو ملے گا ویورز. اور یہاں پر کشمیری لوگ نا توشا بول کے کچھ بناتے ہیں، روٹی کو توڑ کے نا. اب جو گھی میں بنانے والے گھی میں بناتے ہیں، کوئی پتہ نہیں عجیب تیل ویل میں بناتے ہیں. تو ہم یہ بناتے ہیں ستو سے، لیکن اس میں ایک دم پانی کا یوز بالکل نہیں ہونا ہے، صرف گھی اور گھی بس. گھی، گڑ، ڈرائی فروٹس، اور مین انگریڈینٹس اس کا ہے وہ ہے ڈرائی پنیر، ڈرائی وہ ڈرائی چیز، وہ بدبو والا نہیں، ایک دم اتنا اچھا فریگرینس وہ یہاں کے لوگوں کو نہیں پتہ ہے. امیزون میں ملتا ہے بہرحال، اگر منگانا چاہے کوئی تو آپ اس کو ایک دم ٹائٹ اس طرح دبا دبا کر کے، اتنا مزیدار. ایک یہ 10 لوگوں کے لیے سفیشینٹ ہے. جب یہ تیار ہو جائیں گے نا، سب کو 2 سلائس ضرور ملیں گے. اب پورا دبانے کے بعد پھر اس کو ڈھک کے ایک کمبل میں لپیٹ کے رکھ لیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کے اندر لپیٹ کے رکھا اس کو ایک دم. ابھی ونٹر کمرے میں گرم میں نا 2 دن میں ہو جائیں گے تیار. اس کو اس طرح سے اور بس اس طرح سے اچھے سے رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں. اور چھٹ پٹ پٹ والی کچن میں تو یہ اور جلدی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کل شام تک بھی ہو جائے. جب بھی تیار ہو جائیں گے آپ لوگ سے شیئر ضرور کروں گی. کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں. ہاں، وہ گاڑی سگنل دے رہے تھے وہاں سے، وہی چیک کرنے کیا کیا ہو گیا. کسی نے ٹچ وچ تو مت کیا ہے، پتہ نہیں. تو ویورز آج کا میرا ویڈیوز خاص کچھ نہیں ہو پایا کیونکہ میرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی آج بھی. تو جو میں نے بنایا ستو کا وہ کل نہیں پرسوں تیار ہو جائیں گے. پھر آپ لوگوں کو اس کا وہ جو بھی وہ بنے گا سرپرائز آپ لوگوں سے شیئر ضرور کروں گی. تو آج کے لیے میں اپنا ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں وتھ لاٹس اینڈ لاٹس آف لو. ادھر بیٹھو نا، یہ میری بچی ہے تو اس کو ذرا دکھانا. تم نے خوبصورت سا کچھ پہنا ہے، رنگ. واو، لوکنگ گارجس، جسٹ لائک اے واو. ویری بیوٹیفل، ویری سافٹ ہینڈ، ویری اسموتھ بٹ فیلنگ لائک ٹو ٹچ. واو. اور بس سلام کر دو. بیٹھو نا نیچے، اوپر وہ ویڈیو اینڈ ہو رہا ہے، کیا سلام کریں؟ پھر بھی بیٹھ جاؤ. سلام کرنے میں تمہیں کیا زیادہ سوچنا ہے. تو ویسے میرے بچے بہت شائی ٹائپ کے ہیں، ویسے شائی بھی نہیں ہیں لیکن تھوڑے سے وہ کرتے ہیں. تو کوئی نہیں، اچھی بات ہے، حیا ہونی چاہیے بچوں میں. اور یہ لوگ گھریلو بچے ہیں، باہر در بدر بالکل نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے میں بہت زیادہ خوش نصیب سمجھتی ہوں خود کو، کیونکہ شوہر اور اولاد اچھا ہونا وہ بہت بڑا سوغات ہوتے ہیں، بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے طرف سے. وہ میں پرفیکٹ ہوں. تو بس میں اپنے ولاگ کو آج کے لیے یہیں پہ اینڈ کرنا چاہوں گی وتھ لاٹس اینڈ لاٹس آف لو. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرا دے، اور ہم سب کے گناہ مغفرت ہو جائے اور یہ دنیا آسان اور آخرت کامیاب ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.